ہے کوئی جسے میں نوازوں, ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں. واہ واہ. تو وہ سرکار کی آڈیو میں نا وہ ہے کوئی پراپر وہ جسم جو ان کے بولنے کا جو انداز تھا جی, رات کو لے کے. تو یہ رات کا رزق بھی ہے جی ایک. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھری پڑی ہے کائنات رزق کے ساتھ. ہم لوگ صرف جو ہے نا وہ روٹی کو ہی سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چلنے کے لیے اگر مکمل ٹانگیں دے دی ہیں تو اس کا بھی شکر ادا کرو کہ یہ نعمت بھی محفوظ ہو جائے تمہارے پاس. وہ ہمارے ایک جاننے والے تھے جی, ان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا کوئی بجلی کی تاروں کا, تو ان کی سماعت چلی گئی. اب جس کی سماعت چلی جاتی ہے نا اس کی زبان بھی چلی جاتی ہے. یہ ایک عجیب سا فارمولہ ہے, کوئی کنیکشن ہے دونوں کا آپس کا یہاں سے نہ کہیں. تو وہ پھر انہوں نے بعد میں پھر وہ سائن لینگویج جس کو بولتے ہیں وہ انہوں نے سیکھی اور کمیونیکیٹ کرنا شروع کیا. بڑی سخت پرابلم تھی اس کے اوپر بھی. تو پتہ چلا کہ سماعت کتنی قیمتی چیز ہے کہ ہم سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے, تو گوش مشتاق کی کیا بات ہے, اللہ اللہ سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے. تو سماعت کتنی ضروری چیز ہے جی. جسم ایک رزق ہے, اور یہ آپ بہت سارے ملکوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہاں پر جنسیات مکمل ایک شعبہ اور ایک بزنس ہے. یہ بہت قریب دور کے ملک نہیں ہیں ممالک, حرام ہے, غلط ہے, لیکن بزنس ہے. اور کہتے ہیں شاید دنیا کا قدیم ترین بزنس ہے یہ والا. جہاز رانی کے بعد جو ہے نا یہ بزنس, جنسیات کا جو بزنس ہے یہ بہت قدیم ہے یہ والا. اب یہ جو انسان مال کما رہا ہے, جو انسان محنت کر رہا ہے, یہ تمام محنتیں اور یہ تمام رزاقیت جتنی بھی ہے, اس کے بیچ میں ایک اللہ تعالیٰ نے بات فرما دی کہ یہ جگہ ہے جو حرام ہے اور یہ جگہ جو ہے یہ حلال ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سمجھ لیں کہ 5 قسم کے بزنسز منع ہیں. نمبر 1 وہ بزنس جو آپ نے حرام کے ساتھ کمایا, حرام پیسے کے ساتھ, حرام. جنسیات سے کمایا ہوا پیسہ حرام. کسی یتیم کا مال کھایا ہوا پیسہ حرام. کسی کو خوف زدہ کر کے گن پوائنٹ پر لیا گیا پیسہ حرام. اور 5واں وہ بزنس کہ جب مفتی اسلام کا غلط استعمال کر کے اپنے مفاد میں پیسے کمائے. اللہ اکبر. یہ بزنس ہی حرام ہے, یہ پیسے ہی حرام ہے اسلام کے بیچ میں. یہ 5 چیزیں تو یہ پکی لکھ لیں آپ رکھ کے کہ یہ چیزیں اسلام میں منع ہے, یہ نہیں کرنی ہے. یعنی کہ یہ رزق ہی نہیں چاہیے. فقراء حضرات فرماتے ہیں کہ روحانیت کے 80 درجے حلال رزق میں ہیں, سبحان اللہ. 20% عبادات میں ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ حرام کا ایک نوالا دینے سے بہتر ہے کہ تو ہمیں بھوکا مار دے. اللہ اکبر. اس حد تک وہ اس کو کہتے ہیں. یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ رزق کی کمی ہو گئی ہے, وہ رزق نہیں چاہیے, حلال اور طیب رزق چاہیے. اب یہ جنسیات کا شعبہ بھی ہو گیا, یہ سارے معاملات ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ آپ پر پابندیاں لگا دی ہیں کہ یہ پیسے آپ پر حلال ہیں اور یہ پیسے آپ پر حرام ہیں. اب اگر حرام کے پیسے آپ کما رہے ہیں اور کچھ بھی اس کے ساتھ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں آپ, اس کا رزلٹ ایک تو گناہ کی شکل میں آپ کو ملے گا, اور اس کا ایک رزلٹ آپ کو اولاد کی شکل میں ملے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہ اولاد آپ کی نافرما بردار ہوگی, آپ کے خلاف ہوگی. وہ اولاد جو آپ کی فرما بردار نہ ہو وہ اولاد ہی کیا اولاد ہے. اللہ اکبر. اولاد والدین کا سکھ ہوتی ہے, اور اگر وہ سکھ دکھ میں بدل جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوگی. سرکار والد صاحب نے فرمایا کہ میں ایک دربار پہ کھڑا ہوا تھا, تو وہاں پر ایک شخص آیا, تو اس نے ہاتھ اٹھائی, تو اس نے دعا کی کہ یا اللہ آج سے 20 سال پہلے میں نے یہاں پہ ایک دعا کی تھی, تو نے قبول فرمائی تھی. آج میں ایک دعا اور کرنے آیا ہوں کہ میری وہ 20 سال پہلے والی دعا واپس لے لیں, مجھے نہیں وہ کرانی. کہتے بڑی عجیب سی دعا تھی اب یہ والی. کہتے وہ فارغ ہوئے, میں نے اس سے پوچھا کہ میاں کیا ہو گیا تمہیں,
تمہاری دعا قبول ہوئی, لوگ تو خوش ہوتے ہیں, تم کہتے ہو کہ میں دعا واپس کر دیں اب یہ والی. تو اس نے کہا جی میں نے 20 سال پہلے نا یہاں پہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. بیٹا مجھے مل گیا. اب بیٹے نے مجھے اتنا خراب کیا ہوا ہے, اتنا مجھے تنگ کیا ہوا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ بیٹا اس سے اچھا ہوتا ہی نہ. اتنا میرے لیے وہ بدنامی کا باعث بنا ہوا ہے جی. اولاد کو اللہ تعالیٰ نے رزق فرمایا ہوا ہے کہ اولاد, صالح اولاد آپ کے لیے رزق ہے, ایک قیمتی رزق ہے. اور اگر آپ کے رزق کے اندر کہیں نہ کہیں بھی ملاوٹ ہوگی تو یہ والا رزق آپ کا خراب ہونا شروع ہو جائے گا. وہ لگ جاتی ہے نا, الی لگ جاتی ہے, گھن لگ جاتی ہے لکڑی کو جیسے, اور وہ کھوکھلا کرنا شروع کر دیتی ہے. آپ فرماتے تھے کہ حرام کے پیسوں سے گھر کے باہر حاذا من فضل ربی لکھنا گستاخی ہے. اور تم حرام کے پیسے لے کر جب تم حج کرنے بیت اللہ پہنچتے ہو تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اسی کی نافرمانی کر کے تم پھر اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہو. اتنی گستاخی ہے تمہاری یہ والی. تو یہ صرف رزق کی بات نہیں ہو رہی جی, یہ پورے حلال حرام کی بات ہو رہی ہے. ایک پورا سسٹم ہے اس کے ساتھ جو چلتا ہے. اب ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں. کچھ لوگ محنت کرتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں, ان کی محنت کا اتنا رزلٹ نہیں ملتا جتنی وہ محنت کرتے ہیں. وہ میں نے محنت تو بڑی جلدی میں, اللہ نے کہا ہے کہ صحیح کرو, کوشش کرو, رزق حاصل کرنے کے لیے نکلو, فلاں جگہ جاؤ, یہ کرو وہ کرو. اتنی میں محنت کرتا ہوں, مجھے اتنا رزق نہیں ملتا. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑی تھوڑی سی محنت کرتے ہیں, ان کا رزق بڑا زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو راس آ گیا ہے, اس کو لوہا راس آ گیا ہے. اس کو بزنس میں نا کہتے ہیں لوہا جس کو راس آ جائے اس کو زمین سے آسمان پہ لے جاتا ہے, اتنی اس کی وہ جو ہے وہ برکت ہو جاتی ہے. کسی کو کوئی بزنس راس آ جاتا ہے, کسی کو کوئی بھی نہیں راس آتا, کسی کی بزنس بند کرا کے راس آتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بانٹ ہے. اب امیر اللہ تعالیٰ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کھلا رزق آ گیا اللہ کی طرف سے اس کے پاس, تو اس پر یہ بات واجب ہے کہ وہ اپنے رزق کی سخاوت کرے. ٹھیک ہے نا جی. وہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک وہ ترکی والے نا ایک رقص کرتے ہیں, رقص درویش. جی بالکل ہے نا, ورلنگ صوفیز جن کو کہا جاتا ہے جی. وہ گھومتے ہیں ایسے کر کے. کبھی آپ ان کا سٹائل دیکھیں نا تو ان کا نا ایک ہاتھ ایسے اوپر کی طرف ہوتا ہے اور ایک ہاتھ ایسے ایسے نیچے کی طرف ہوتا ہے, ایسے کر کے, اور اس سٹائل میں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں. ان سے پوچھے نا کبھی کہ یہ ایسے والا سٹائل تم کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں یہ ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ یہ ہاتھ رکھو, مالک اوپر سے تمہیں دے رہا ہے, اس ہاتھ سے قبول کرو اور اس ہاتھ کو ایسے رکھو تاکہ اس ہاتھ سے چلتا جائے ساتھ کے ساتھ آگے معاملہ. تو ادھر سے لے رہے ہیں, ادھر دے رہے ہیں. یہ کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ رزق کی جو ہے نا ترسیل آگے کرتے جاؤ. اور یہ بھی فیصلہ اس کا کہ اگر آپ آگے کرتے جائیں گے تو وہ آپ کے رزق میں اضافہ کرتا جائے گا, بے بہا اضافہ کرتا جائے گا. وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے, کلیم اللہ تھے, اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے. جا رہے تھے تو رستے میں نا ایک بندہ ملا, بڑا مفلسی کا مارا ہوا, مفقوق کیا کہتے ہیں وہ, بہت ہی مطلب غربت کا مارا ہوا کہہ لیں. اس نے کہا کہ جی میں تو پیٹ بھر کھانا نہیں کھا سکتا, آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اگر میرا رزق لکھا ہوا ہے میری زندگی کا آگے کا, مجھے کٹھا ہی دے دیں. ایک دفعہ پیٹ بھر کے میں کھانا تو کھا لوں, پھر میرا رزق ختم تو زندگی ختم. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہاری آخری سانس تک تمہیں روٹی ملتی رہنی, کھانا ملتا رہنا ہے. تو وہ اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کہہ دیں کہ میرا کٹھا رزق دے دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ گئے, اپلیکیشن اللہ تعالیٰ کو پریزنٹ کی. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے, گرانٹیڈ, رزق اس کا مل جائے گا جتنا بھی ہے اس کو. اب وہ رزق اس کو مل گیا. کچھ عرصے بعد, سال بعد دوبارہ گزرے وہاں سے, تو دیکھا کہ اس شخص کے گھر کے باہر نا میلہ سا لگا ہوا, ایک دنیا کٹھی ہوئی ہے, دیگیں پک رہی ہیں, اور وہ بیچ میں مہاراج بن کے تو بیٹھا ہوا بندہ. فارمولے کے حساب سے تو رزق اس کا ختم ہو گیا ہے, اور رزق ختم ہو گیا تو پھر زندگی بھی ختم ہو گئی. اس کا مطلب ہے یہ تو بھی زندہ نظر آ رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا ہے. اس سے جا کے پوچھا کہ بھئی تیرا رزق تو تجھے مل گیا تھا,
تو پھر یہ کدھر سے آ رہا ہے رزق, یہ کون دے رہا ہے تجھے رزق؟ اس نے کہا جی میرے پاس آ گیا تھا کھانا بہت زیادہ, اللہ تعالیٰ نے کٹھے ہی بھیج دیا مجھے, تو میں نے پیٹ بھر کے جتنا کھانا کھانا تھا نا میں نے کھا لیا. اب باقی کھانا پڑا تھا, میں نے کہا کیا کروں, میں نے کچھ مہمان بلائے اور میں نے کہا جی آؤ کھانا کھاؤ. کہتے نہیں میں ان کو کھانا کھلاتا گیا, اللہ میاں میرا رزق بڑھاتا گیا. کہتے اب میں کھلاتا جا رہا ہوں اور وہ مجھے دیتا جا رہا ہے, تو میں تو ایک سلسلہ چل گیا, رونق میلہ لگ گیا جی سارے کا سارا. تو یہ جو اس کی بانٹ کو, جو اللہ تعالیٰ کی بانٹ کو اس طرح سے آگے تقسیم کرتے ہیں, ایک تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش بڑا ہوتا ہے, ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے. کہتے ہیں کبھی آپ کو رزق کی تنگی ہونی شروع ہو جائے, گھر کا دسترخوان کھلا کر دو. کبھی کبھی لوگوں کو بلا کے ان نون لوگوں کو بھی بلا کے کھانا کھلا دیا کرو. یہ جتنے درویش فقراء حضرات ہیں, ان کی مزاروں کے اوپر یہ کیوں کھانے پکتے ہیں؟ اجمیر شریف کہتے ہیں کہ جی 100 من کی دیگ پکتی ہے. کتنی جی؟ 100. کبھی آپ وہ دیکھیں یوٹیوب پہ, ابھی تو ہمیں اتفاق نہیں ہوا جانے کا انڈیا, کبھی گئے تو انشاءاللہ حاضری کے لیے جائیں گے. تو وہ ادھر نا سیڑھی لگائی ہوتی ہے دیگ کے اندر, اور وہ سیڑھی میں سے وہ بالٹیوں میں سے ایسے پکا پکا کے تو باہر لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اور وہ بٹ رہا ہوتا ہے. 100 من کی دیگ, اتنی بڑی دیگ, ایک دیگ ہے وہ جو پکتی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اللہ رحمہ کی جی. تو بزرگوں نے کھانے کا کام جو ہے نا یہ بڑا ضروری سمجھا ہے کہ یہ اللہ کے نام پہ لوگوں کو کھانا کھلانا, اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ یہ میرے نام پر, یہ لوگوں سے توقع نہیں رکھتے کہ یہ بھئی ہم ان کو کھانا کھلا رہے ہیں, یہ ہمارا ادب کریں. وہ نہیں, اللہ کے نام پہ, اللہ کے نام پہ جو لوگوں کے اندر رزق کی تقسیم کرتا ہے نا, یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اور لوگ جمع کر رہے ہیں اور جمع کر رہے ہیں, وعدہ جمع کرتے ہیں اور گنتے ہیں, اور اللہ کو یہ بات ناپسند ہے, ناپسند, انتہائی ناپسند ہے یہ بات. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ایک قرآن کی آیت بتا دو جس میں اللہ نے جمع کرنے کا حکم دیا. دیکھ, خرچ کرو اور مطلب خوشی خوشی خرچ کرو, اور گھبراؤ نہیں میں اور دوں گا. لیکن بس وہ لوگ برے وقت کے لیے پیسہ جوڑتے ہیں اور پھر برا وقت آ جاتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ.